بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوس اللہ پاک نے ہر انسان کو دو زندگیاں دی ہیں، دو، دنیا کی اور آخرت کی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ دنیا نظر آتی ہے اور آخرت نظر نہیں آتی۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ سمندر ہے، اس میں کوئی انگلی ڈبو کے نکال لے، اتنا بڑا سمندر ٹھاٹھے مارتا، اور یہ جو انگلی پہ پانی لگا ہے ایک قطرہ، اس ایک قطرے کی اس کے سامنے کیا حقیقت؟ اس ایک قطرے کی اس سمندر کے پانی کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اسی طرح اس دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی زندگی ایک قطرے کی مانند اور آخرت کی زندگی سمندروں جیسی۔ اچھا، ریت کا ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے، ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ نظر، اگر ریت کے ذرے آنکھ میں پڑ جائے آنکھیں بندی ہو جاتی، پھر پہاڑ نظر۔ اسی طرح جب یہ دنیا دل و دماغ میں گھس جاتی ہے، یہ دنیا کی عظمت دل میں رچ جاتی، بس جاتی ہے، پھر آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کوڑے کا ڈھیر آیا، کوڑے کا ڈھیر۔ تو جو نفیس الطبع آدمی ہوگا وہ کوڑے کے پاس سے کیا کرے گا؟ اپنی رفتار تیز کرے گا نا۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ نفیس الطبع تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے رفتار تیز کرنے کے کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا، فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا؟ ہے بھئی اسے تو کوئی نہیں خریدے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ کے نبی ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، ایک پیغام دینا چاہتے تھے دنیا کے انسانوں کو، ہاں ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو زندہ بھی ہوتا نا تو اس کے میں عیب ہے، کان کٹے ہوئے، یہ تو ہے ہی مرا ہوا ہے، ڈھیر پہ کوڑے کے پڑا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ آپ کا پیغام تھا، آپ نے فرمایا جیسے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا، کان کٹے ہوئے، کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تمہاری نگاہوں میں گھٹیا اور ردی ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ردی چیز ہے۔ تو دنیا اصل نہیں ہے بھائی، وہ اصل آخرت ہے۔ ہاں پھر مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ جتنے بھی مر گئے، جتنے بھی مریں گے، جتنے موجود ہیں، مرنے کے بعد دو چیزیں، یا جنت یا جہنم۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے۔ جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے،
جنت کی کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. ایسی زوردار جنت ہے. ہاں. اور اگر خدا نخواستہ جہنم ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں. آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو ناکام ہونا چاہتا ہو. بڑے بڑے گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ کامیابی ملے. بڑے بڑے کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی ملے. یہ لمبی لمبی میٹنگیں کیوں ہو رہی کہ کامیابی ملے. کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے. اپنی عقل سے نہ طے کریں. ہماری عقل ناقص ہے، ہماری سمجھ ناقص ہے. اللہ کا علم کامل ہے. اللہ نے بتایا کامیابی کیا ہے، اللہ نے بتایا ناکامی کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے. دنیا کا بادشاہ تھا، مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے. دنیا کا فقیر تھا، مر کے جنت میں گیا، کامیاب ہے. زندگی جیل کی کوٹری میں گزاری، مر کے جنت، یہ کامیاب ہے. زندگی بادشاہت کے تخت پہ گزاری، مر کے جہنم، یہ ناکام ہے. اس کو سمجھیں. کامیابی کس کا نام ہے؟ کامیابی اللہ فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ جس سے راضی ہے یہ کامیاب ہے. سائیکل پر ہے، موٹر سائیکل پر ہے، گاڑی پر ہے، جہاز پر ہے، 2 مرلے کے مکان میں ہے، 4 کنال کے بنگلے میں ہے. اللہ راضی ہے تو یہ کامیاب. اگر اللہ ناراض تو ناکام. یہ اللہ کامیابی ناکامی کے مفہوم کو بتا رہے ہیں قرآن میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلے گا، اللہ فرما رہے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. جو اللہ رسول کی مان کے چل رہا ہے یہ کامیاب ہے. جو اللہ رسول کی مان کے نہیں چل رہا یہ ناکام ہے. ہاں. اب ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں اور ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچ جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے انسانوں پر محنت کرنے کے لیے، انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو ناکامی سے بچانے کے لیے. صرف برکت کے لیے نہیں آئے تھے، صرف ثواب کے لیے نہیں آئے تھے، سارے انسانوں کو ناکامی سے بچانے کے لیے، سارے انسانوں کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے مسائل کے حل کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک کوئی نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے کہ کافر ہے، جو حضور کو نبی مانتا ہے آخری نبی نہیں مانتا ہے کہ وہ بھی کافر ہے. اب وہ انبیاء والا جو کام ہے نا وہ اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا ہے. کیا؟ سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو، سب کے رخ کو آخرت کی طرف پھیرو، سب کے رخ کو اللہ کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، اعمال کی طرف پھیرو. ہاں. ایک ایک کو سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی کرو. اللہ مسئلوں کا حل بتا رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کی فرما برداری کرے، جو گناہوں سے بچے، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے. ساری دنیا کے لوگ آسانی چاہتے ہیں نا، اللہ نے آسانی کا راستہ قرآن میں بتایا.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرما رہے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی سے نکالے گا. اللہ وہاں سے اس کے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. اللہ کام بنائے گا. تم تقوی پر آؤ, تم تقوی پر آؤ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے, اللہ کی ذات پر یقین, جنت کا یقین, جہنم کا یقین, آخرت کا یقین, مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین, حساب کتاب کا یقین, فرشتوں پر یقین, تقدیر پر یقین, ایمان کو مضبوط بنائے, پھر اپنے اعمال کو اچھا بنائے, اس کی عبادات صحیح ہوں, اس کے اخلاق صحیح ہوں, اس کے معاملات صحیح ہوں, اس کی معاشرت صحیح ہو. جو اپنے ایمان اعمال کو اچھا بنائے گا اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور بھی ضرور اسے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی عطا کریں گے, حیات طیبہ دیں گے, پرسکون زندگی دیں گے, خوشگوار زندگی دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. اور دھمکی بھی دی اللہ نے قرآن میں, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرما رہے ہیں جو میرے دین سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دوں گا. مال ہوگا, چیزیں ہوں گی, عہدے ہوں گے, سکون نہیں ہوگا. بڑے بڑے گھر ہوں گے, سکون نہیں ہوگا. 10 لاکھ کا بیڈ ہوگا, مزے کی نیند نہیں ہوگی. دوائیاں ہوں گی, صحت نہیں ہوگی. ہاں, لاکھوں کروڑ روپے شادیوں پہ خرچ ہوں گے لیکن گھر آباد نہیں ہوں گے, محبتیں نہیں ہوں گی. یہ اللہ نے دھمکی دی ہے جب میرے دین سے اعراض کرو گے, جب نمازوں میں غفلت, رمضان ہے روزوں میں غفلت, قرآن سے غفلت, اللہ سے غفلت, دین سے غفلت, تو کیا ہوگا پھر کہ اللہ فرماتا ہے میں زندگی کو تنگ کر دوں گا. یہ تو دنیا میں پریشانیاں, بے چینیاں, مسائل, گھر گھر مسائلستان بنے گا, گھر گھر مسائلستان بنے گا. میاں بیوی میں نفرتیں, بھائی بھائی میں جھگڑے. ہاں, اور پھر کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ کہے گا کہ اللہ میں تو آنکھوں والا تھا, مجھے اندھا کیوں کر دیا. اللہ فرمائیں گے تجھے میری باتیں سنائی جاتی تھی, میری آیات سنائی جاتی تھی, تو سنتا نہیں تھا, آج میں تیری نہیں سنتا. ہاں, تو بھائیو یہ بات سب کو سمجھانا کہ دنیا کے انسانوں کیا اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو ساتھ لے لو, پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا, اللہ ہماری آخرت بنائے گا. ہم اپنی عقل سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے, اپنی ذہانت چالاکیوں سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے, مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے, چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے, حکومتوں سے کام نہیں بنا کرتے. مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے, خوشیاں دینے والا اللہ ہے. اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو, اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا. اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے اعمال دیے ہیں. نماز مسئلوں کا حل ہے, قرآن مسئلوں کا حل ہے, دعا مسئلوں کا حل ہے, مسجد مسئلوں کا حل ہے, ذکر مسئلوں کا حل ہے, حیا مسئلوں کا حل ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مسئلوں کا حل ہے. یہ جتنی پریشانیاں ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں, تشخیص پہلے کرتے ہیں. بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی. پہلے مرض کا سبب تو سمجھو, مرض ہے کیا. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ جو مسائل ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں, چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں. ہاں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. اب ان کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے. مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. یہ وبا آئی ہے نا، یہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے. یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت. اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا. جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا. کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں. کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں. یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، اعمال کی طرف بھاگیں. اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دو وجہ بتائیں. ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت زمین پر بیج ڈالو، بیج ضائع ہو جاتا ہے. نرم زمین پر بیج ڈالو تو اس سے پودا نکلتا ہے. سخت زمین، فرش پہ پانی ڈالو، پانی بہہ جاتا ہے. نرم زمین پہ پانی ڈالو، پانی وہ جذب کرتی ہے. دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا. آج دل سخت ہو گئے، وبائیں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہیں، ہسپتالوں میں پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے. ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر میں سو رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ یہ وبا سے ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ یہ وبا ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا رہی؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. اور جو کام یہ کر رہے، شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. وہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو بھائی اس وبا کا تقاضا ہے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے تضرع اور اللہ کے سامنے زاری. اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ پڑے سو رہے ہوں. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. کہ یہ بستیوں والے
اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا ان پر عذاب آ پڑے، اور یہ کھیل رہے ہوں، لہو و لعب میں لگے ہوں، کھیل تماشوں میں لگے ہوں، آج کس چیز پہ لگے ہوئے؟ موبائل پہ لگے ہوئے، تو یہ اس بات سے نڈر ہیں، یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوں اور اللہ کا عذاب آ پڑے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی فرشتے کی چیخ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائیں، آسمان سے اولے برس جائیں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، یہ اللہ کے داؤ سے، یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو خسارے والے ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سو رہے ہیں، زور کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ دکان بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں میوزک چل رہے ہیں، شادیوں پہ فنکشنوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ باتیں دیکھو پہلی قوموں کو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ جہنمی کون ہوتے ہیں، ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ جہنمیوں کا وصف اللہ بتا رہے قرآن میں۔ وہ کون ہیں؟ ان کے دل ہیں، دل پر سمجھ کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں۔ دنیا کی بڑی سمجھ، پیسے کی بڑی سمجھ، کاروبار کی بڑی سمجھ، دین کی کوئی سمجھ نہیں، آخرت کی کوئی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ دنیا کا بڑا علم ہے، دنیا کی بڑی سمجھ ہے، اور آخرت سے غافل ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ دوسری بات بتائی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ عبرت حاصل نہیں کرتے، جنازے دیکھ رہے ہیں، فجر عشاء میں جنازہ پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، عبرت نہیں حاصل کی۔ ہسپتال بھرے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہونا ہمیں۔ روز جنازے، روز اعلانات، روز حادثات دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے، استدلال نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے، ہواؤں کو، بارشوں کو، بادلوں کا نظام، اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں، عبرت کی نگاہ سے، استدلال کی نیت سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں ان کے کان تو ہیں پر سنتے نہیں۔ وہ سن تو رہے ہیں، ابو جہل سنتا تو تھا، سارے کافر سنتے تو تھے، کیا مطلب؟ ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، دھیان سے نہیں سنتے، قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے۔ ہاں، یہ جہنمیوں کے وصف بتائے جا رہے ہیں قرآن میں۔ دل ہے، سمجھ نہیں، آنکھ ہے، دیکھتے نہیں، کان ہے، سنتے نہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بعض اوقات اللہ فرماتے ہیں آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ مال میں کامیابی نظر آئے، اعمال میں کامیابی نظر نہ آئے، یہ دل کا اندھا ہے، یہ دل کا اندھا ہے۔ نماز میں اسے نقصان نظر آئے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے گاہک ٹوٹ جائیں گے، یہ دل کا اندھا ہے۔ سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوگا، یہ دل کا اندھا ہے۔ جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، یہ دل کا اندھا ہے۔ رشوت لوں گا تو میرے گھر کا نظام چلے گا، یہ دل کا اندھا ہے۔ چوری کروں گا تو میرا کام بنے گا، یہ دل کا اندھا ہے۔ ہاں، تو جہنمیوں کا وصف بتایا، دل ہیں، سمجھ نہیں،
آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جانور ہیں. نہیں نہیں نہیں، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں. جانور کو تو عقل کوئی نہیں، جانور کو تو مکلف کوئی نہیں، اس کے لیے تو جنت جہنم کوئی نہیں. اللہ اس کو تو انسان کو تو عقل بھی دی تھی اور پھر نہیں سمجھتا. اولئک هم الغافلون، جہنمیوں کا وصف. جہنمی کون؟ غافل. کس سے؟ اللہ سے، آخرت سے، موت سے، قبر سے، جنت اور جہنم سے، نماز سے، قرآن سے، ذکر سے، مسجد سے غافل ہے. یہ جہنمیوں کا وصف بتایا جا رہا ہے. یہ وبا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، جھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، ظلم چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، نماز میں غفلت چھوڑو. کورونا اتنے خطرناک چیز نہیں ہے. اس کورونا کے ہوتے ہوئے لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے. کورونا کی موت تو شہادت کی موت، اور غفلت کی موت جہنم میں لے جانے والی موت. کوئی کہتا ہے 7,000 کیس نکل آئے جی آج جی، اب 1,00,000 کیس ہو گئے جی، 2,00,000 کیس ہو گئے کورونا کے. چوری کے کیس کتنے؟ رشوت کے کیس کتنے؟ ظلم کے کیس کتنے؟ قتل کے کیس کتنے؟ جھوٹ کے کیس کتنے؟ خیانت کے کیس کتنے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا چوری کا نقصان زیادہ ہے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا جھوٹ کا نقصان زیادہ ہے؟ جتنا لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں، اتنا اگر گناہوں سے ڈریں تو مسئلے حل ہو جائیں. جتنا کورونا کا خوف ہے اتنا گناہوں کا خوف تو ہو. کورونا سے کوئی نہیں مرتا، موت تو وقت پر آتی ہے، موت تو وقت پر آتی ہے. ہاں، موت کا وقت سب کا لکھا ہوا ہے اور موت آنی ہے. یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، مرنا تو ہے ہی. اس لیے میرے بھائیو، اس وقت کی ضرورت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں. 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں. تو سب نیت کرو بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ. بھائی انشاءاللہ تو کہو بھائی، سب سے کیا کروانی ہے بھائی؟ ہاں، مسجدوں کو آباد کرو، مسئلوں کا حل، مسجد، اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، نماز، قرآن، ذکر، دعا، اللہ کے سامنے تضرع، زاری، عاجزی، یہ مسئلوں کا حل ہے. تو سب پکی نیت کرو بھائی، 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ بولو بھائی، آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے. یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ ہاں، یہ بہت ساری جمعہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. کون سی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ بار بار گھڑی پتہ کون سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جمعہ پارٹی دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کو جمعہ پڑھنا ہے، اسے کوئی غرض نہیں. اور دوبارہ مسیح میں کب نظر آئے گا؟ اگلے جمعے. اس کی نیت ہی نہیں میں نے اثر پڑھنی ہے، اس کی نیت ہی نہیں میں نے مغرب پڑھنی ہے. جمعہ فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہے؟ نماز کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہے کہ دکھ پہنچا رہے؟ آپ چاہتے ہو آپ کی وجہ سے نبی کو دکھ پہنچے؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں خون کی طرح. کسی اللہ والے سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج اکثر مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، اس لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. تو سب پکی نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. فجر میں مسجد میں ہونا ہے. آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خرابی ہے، فالٹ ہے، نقص ہے. آپ اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں آئے، آپ کے ایمان میں نقص ہے. اس کا علاج کرواؤ، اس کا علاج کرواؤ بھائی. ہاں، اگر یہ باتیں سخت لگتی ہیں تو قبر کی سختی اس سے زیادہ سخت ہوگی. ہم تو بات کر رہے ہیں، نماز ہمارے کہنے سے فرض نہیں، نماز تو ہے ہی فرض، ہم تو یاد دہانی کروا رہے ہیں. فیصل آباد کا ایک بہت بڑا میاں ہے، میں نے کہا میاں صاحب
لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز کا نہیں کہتے، کہیں آپ کا موڈ نہ خراب ہو جائے، کہیں آپ کے بوجھ نہ آ جائے. میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو، ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے. آخرت میں پھنس جاؤ گے. یہ سارے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے، ہاں مجھے نہیں پتا کون آتا ہے کون نہیں آتا، کون فجر پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، کون مسیح میں آتا ہے کون نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، لیکن سب کو پتا ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. جو نہیں آتا اسے پتا ہے. آپ نماز فجر میں نہیں آتے نا مسجد میں، آپ اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچا رہے ہو، اسلام کی عمارت کو کمزور کر رہے ہو، اسلام کی عمارت کو دھکا دے کے گرا رہے ہو. اگر آپ اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ سارا محلہ فجر میں مسجد میں ہو اور سب گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہوں اور مسجد بھری پڑی ہو، اس میں اسلام کی کیا شان و شوکت ہے، اسلام کی کیا عزت ہے، اس اللہ کے کلمے کا بول بالا ہے. اور فجر میں سناٹا ہے، مسجد میں چند گنتی کے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ اسلام کی شان و شوکت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس لیے سارا مجمع نیت کرے فجر مسجد میں پڑھنی ہے انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کے ماہانہ ہیں جی. یہ بہت سارے سالانہ والے بھی ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، پورا سال نہیں پڑھتے. سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کیا اکڑ مکڑ مر جانا ہے؟ او شیخ صاحب مر جانا ہے، جھگڑے ختم کرو. اور جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ بھائی سے. واہ جی واہ، کیا کمال دکھایا، بھائی سے جھگڑا، واہ جی واہ. بہن سے جھگڑا، اور تو اور بیوی سے جھگڑا، کیا بات ہے. میں قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو میں کیا کرتے تھے. ایک آدمی ملا مجھے، صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت، بڑا خاموش سنجیدہ، منہ بنایا ہوا ہے، ایسے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے. میں نے اس سے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا کیا بات ہے، تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تم صبح بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ ایک دم حیران، ہکا بکا پریشان. کہنے لگا انہیں دانو فون تو نہیں کیتا، وہ واقعی لڑ کے آیا تھا. تو جس کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی، سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ دنیا بھی آسان کرے گا میرے بھائیو، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، ہمیشہ کی جنت ملے گی. 4 قسم کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں، مولوی صاحب نہیں. اللہ فرما رہے میں تمہیں دودھ کی نہریں دوں گا، شہد کی نہریں دوں گا، شراب کی پانی کی نہریں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 4 قسم کے اعلانات ہوں گے. زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، اور آج کے بعد تندرست رہو گے کبھی کوئی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے. تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ جنت کی ٹکٹ چڑیا گھر کی بھی ٹکٹ ہے. جنت کی ٹکٹ توبہ. جنت کی ٹکٹ کیا ہے بھائی؟ توبہ. سچے دل سے توبہ کر لو، سارے گناہ معاف. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب کو اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے. جو منظر جمعے کی نماز میں قائم ہوتا ہے، اللہ کرے یہی منظر فجر میں بھی قائم ہو جائے. اللہ کرے یہی منظر فجر میں بھی قائم. اللہ عمل کی توفیق نصیب.